مولانا کوثر امام قادری صاحب قبلہ محدث سیوانی صاحب قبلہ، کیا یہ ہمارے سیوان کے محدث سیوانی صاحب قبلہ، محدث فلاں ہر ضلع سے لوگوں کو جوڑ کے کہا جاتا ہمارے محدث. اور سیوان کے مسلمانوں تم فخر کرو کہ تمہارے سیوان ضلع ہی میں علامہ کوثر امام قادری جیسا محدث موجود ہے. پوری دنیا میں علم حدیث کا دیکھیے، بیٹھائیے جہاں جگہ جن کو ملے بیٹھیے. اب سنیے گا، حضرت علامہ عبدالعلیم آسی، حضرت علامہ عبدالعلیم غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ، سرکار آسی رحمۃ اللہ علیہ جب بڑے ہوتے ہیں پڑھنا شروع کیا تو اس محنت اور مشقت سے آپ نے پڑھائی کی کہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، سن کر بڑی حیرت ہوگی. علامہ مفتی افروز صاحب قبلہ کہ درس میں سب سے اہم کتاب سلم جسے مانا جاتا ہے، سلم کی کئی شرحیں لکھی گئی ہیں. سلم کی شرح ملا بحر العلوم بھی ہے، سلم کی شرح حمداللہ بھی ہے، سلم کی شرح ملا حسن بھی ہے. ہم نے بھی ملا حسن پڑھا اور حمداللہ پڑھا، لیکن جب جونپور کی دھرتی پہ مدرسہ حنفیہ میں سرکار آسی رحمۃ اللہ علیہ زیر تعلیم تھے، جب آپ پڑھ رہے تھے تو عالم یہ تھا، خود فرماتے ہیں کہ سلم جیسی اہم کتاب کو میں ملا بحر العلوم کے حوالے سے نہیں پڑھتا تھا، میں خود پڑھتا تھا. اور یہ سن کر بڑی حیرت ہوگی کہ سلم کا رائٹر کون ہے. بہار کے مسلمانوں تم جشن مناؤ، میں تو کہتا ہوں کہ بہار کے عبقری شخصیات پر سیمینار کرانے کی ضرورت ہے. بہار کے مسلمانوں تم فخر کرو وہ سلم کتاب کہ جس کی سینکڑوں شرحیں، کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کثرت الشروح ہے تدل علی شرف المتن، شروع کی کثرت یہ متن کی بزرگی پر دلالت کرتی ہے. یعنی جتنی زیادہ شرحیں ہوں گی متن بہت اہم ہوگا. غلام غوث قادری کو کہہ لینے دیا جائے کہ سلم کا رائٹر کہیں اور کا مولانا نہیں، 12ویں صدی ہجری کے مجدد علامہ محب اللہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، سرکار آسی کانفرنس. میں یو پی پر کمنٹ نہیں کرتا، یو پی کے علماء بھی موجود ہیں، میں کرٹیسائز اور کمنٹ نہیں کرتا، میں بہار کی بات کر رہا ہوں کہ محب اللہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ 12ویں صدی ہجری کے مجدد انہوں نے سلم دیا، اور فقہ کے اصول فقہ کے انسائکلوپیڈیا مسلم الثبوت بھی انہوں نے لکھ کر دے دیا. اور یہ سن کر آپ کو حیرت ہوگی کہ 12ویں صدی میں بھی مجدد ہمارے پاس، اور جب 14ویں صدی کے مجدد کے اعلان کی ضرورت پڑی تو اور ہر جگہ کے علماء موجود تھے لیکن کسی نے اعلان نہیں کیا. پٹنہ کی دھرتی پہ 1901 میں ایک کانفرنس منعقد ہوتی ہے اور اسی بہار کے پٹنہ سے اعلان ہوتا ہے کہ احمد رضا خان صرف مفتی اور محقق کا نام نہیں ہے، ایک مجدد کا نام ہے. اعلیٰ حضرت 14ویں صدی ہجری کے مجدد ہے. زندہ باد بہار گورو، اپنے آپ پر گورو، بہار واسو کرو. I'm proud to be بہاری. اور علامہ ملک العلماء ظفر الدین بہاری، سید سلمان اشرف بہاری، غلام غوث بہاری، بہاری غلام غوث بہاری، اسد رضا بہاری. جی کہنا آپ حضرات سے یہ ہے کہ سرکار آسی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بات بتاؤں کنکلوڈ کروں. حضرت علامہ عبدالعلیم آسی غازی پوری 1914 کی بات ہے، 1914 17 میں تو انتقال کر گئے، 1914 کی بات ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ 1914 میں ورلڈ وائڈ لیول پر فرسٹ ورلڈ وار کی شروعات ہوتی ہے. پہلی جنگ عظیم، پرتھم وشو یدھ کی شروعات 1914 میں، اور 1918 میں اس کا اینڈنگ ہوتا ہے. آپ ذرا غور سے سنیے گا کہ 1914 میں جس جنگ کی شروعات ہوئی ہے، سرکار آسی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اپنے ایک مرید کے ساتھ ٹہل رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت جرمنی کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ علامہ عبدالعلیم آسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جرمنی کی شکست ہوگی، اور اتنا کہنا تھا. اس کے نتیجے میں زبان سے بات نکل گئی آسی رحمۃ اللہ علیہ کی، اب یہ بات نہیں ٹالی جا سکتی. اللہ نے اسے قبول کر لیا، اور 1914 سے 18 کی تاریخ دیکھیے، جرمنی کی شکست ہو رہی ہے. دنیا جانتی ہے فرسٹ ورلڈ وار کے بارے میں. اب مجھے کہنا یہ ہے کہ 1834 سے لے کر 1917 یا 1856 سے لے کر 1920-21 ساری تاریخ تو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن ذرا غور کیجیے، یہ 2017 چل رہا ہے. عظمت رفتہ کی بات تو ہم نے کر لی، لیکن آئیے آج کی بات کرتے ہیں. 2014 چل رہا ہے، اس لیے 2017 چل رہا ہے. 2014 سے لے کر 17 تک کی پوری تاریخ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے. مجھے حالات حاضرہ پر کمنٹ نہیں کرنا، لیکن کہنا یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان آج کچھ مولوی ایسے ہو گئے ہیں کہ جو مولوی امام الہند پر کمنٹ کر رہے ہیں. آج کچھ مولوی ایسے ہو گئے ہیں، میں ان کا نام رکھ کر فیس بک یا مولوی، یہ کل تک شیخ الادب تھے کسی بڑے ادارے کے، اب یہ شیخ الفیس بک ہو گئے ہیں، شیخ واٹس ایپ ہو گئے ہیں، شیخ ٹویٹر ہو گئے ہیں. لیکن ان کو فیس بک بھی چلانے نہیں آتا. یہ کبھی تسلیم میاں کی تصویر ڈالیں گے تو کبھی توقیر میاں کی تصویر ڈالیں گے،
انہیں فیس بک بھی نہیں چلانے آتا. کبھی محمد اشرف اور محمود اشرف کی تصویر ڈالیں گے. یہ پتہ نہیں اتر پردیش کے کس ضلع کے رہنے والا یہ مولوی جب آگے بڑھتا ہے تو امام الہند پر کمنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں بھارت کے مسلمانوں, تمہارے ہر معاملہ کا نمائندہ اگر اس دور میں کوئی ہوگا تو یہ فیس بکیا مولوی نہیں ہوں گے. فیس بکیا مولوی جو کل تک اشرفیہ میں بچوں کو عربی پڑھا رہے تھے آج شیخ فیس بک شیخ واٹس ایپ ہو گئے ہیں. سن لو, بھارت کی دھرتی پر اگر تمہارا کوئی امام ہے تو کوئی اور امام نہیں, مفتی اعظم ہند کے علم کے سچے وارث, حجت الاسلام کے تقوی کے سچے وارث حضور تاج الشریعہ حضرت تاج الشریعہ کی ذات بابرکات ہے جو آپ کے امام ہیں اور بھارت کے بھی امام ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اور بھارت میں صرف ایک بات, حضور تاج الشریعہ علامہ ازہری, ان کو آپ اپنا آئیڈیل مانو ہندوستان میں, ان کو امام مان لو, بھارت سے سارے فتنوں کا خاتمہ ہو جائے گا. سارے فتنوں کا یہ پوری تاریخ رہی ہے. اعلیٰ حضرت کے دور میں بڑے بہت تھے لیکن سب بڑوں نے اعلیٰ حضرت کو اپنا بڑا مانا ہے. سرکار آسی ہو یا جتنے حضرات ہو, سارے سلسلے سے ہمارے رشتے استوار ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں حضور تاج الشریعہ کو ہر سلسلے کے اکابرین نے خلافت دی ہے. نقشبند کے لوگوں نے بھی خلافت دی ہے, تو کیوں ان کے اندر کوئی کمی ہے؟ چشتیہ والوں نے بھی خلافت دی ہے, سہروردی کے لوگوں نے بھی خلافت دی ہے, رشیدی سلاسل کے لوگوں نے بھی خلافت دی ہے. اور تاج الشریعہ کسی رشیدی کو جب خلافت دیتے ہیں تو صرف قادری اور رضوی خلافت نہیں دیتے, رشیدی خلافت عطا فرماتے ہیں. نقشبندی کو دیتے ہیں, نقشبندی خلافت عطا فرماتے ہیں. چشتی کو دیتے ہیں, چشتی خلافت عطا فرماتے ہیں. اور مجھے کہہ لینے دیا جائے کون ہے تاج الشریعہ, تو یاد رکھو میری قوم کے نوجوانوں, آج ٹرپل طلاق ہو یا کوئی بھی میٹر ہو, ان میٹرز پر صرف فیس بک واٹس ایپ آج تو ڈرامہ چلا ہے. نیٹ پر سب لوگ بہت بڑی باتیں کر رہے ہیں. نیٹ پر سب لوگ بڑے ہو گئے ہیں. کوئی فیس بک یا لیڈر ہو گیا ہے, کوئی واٹس ایپ کا لیڈر ہو گیا ہے, کوئی ٹویٹر کا لیڈر ہو گیا ہے, لیکن پھر بھی ان کو نوشاد مصباحی جیسے فیس بک کو ہینڈل کرنے نہیں آتا ہے. ان کو پھر بھی ان لوگوں کو سیکھنا چاہیے ہمارے تاج الشریعہ کے ایک مرید سے کہ کیسے فیس بک ہینڈل کیا جاتا ہے. مجھے کہہ لینے دیا جائے بھارت کی دھرتی پہ کسی بھی ایشو پر اگر گورنمنٹ بھی کسی کی بات سنے گی تو تاج الشریعہ کی بات سنے گی. اس لیے تاج الشریعہ کی بات سنے گی کہ 2016 کے مارچ میں گورنمنٹ نے دلی کے رام لیلا میدان میں دیکھ لیا تھا جب تصوف کے نام پر لوگوں نے آواز دیا تھا. بھارت کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک مٹھی لوگ پہنچے تھے, لیکن آج اگر میرے تاج الشریعہ سیوان کی سڑک پہ آ جائے تو ایک تو نہیں بہار کا 38 ضلع موجود رہے گا, پورا یو پی موجود رہے گا, پورا ہندوستان موجود رہے گا. اور غلام غوث آخری بات کنکلوڈ کر رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں 10:40 تک میرا ٹائم ہے, 2 منٹ ٹائم ہے. آخری بات, کون ہے تاج الشریعہ؟ تو چند جملوں میں سنیے کون ہے تاج الشریعہ. سب نے اپنے اپنے دور میں مانا ہے. مفتی اعظم ہند کے دور کے لوگوں نے ان کو اپنا بڑا مانا, مفسر اعظم ہند کے دور کے لوگوں نے ان کو مانا. مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ اس دور میں تاج الشریعہ امام الہند ہے. تاج الشریعہ آپ نے کہا اب امام الہند کہیے, آج سے امام الہند. امام الہند کون ہے؟ بولیے تاج الشریعہ. کون ہے امام الہند؟ تاج الشریعہ. آگے سے پیچھے تک کون ہے امام الہند؟ تاج الشریعہ. بستی بستی قریہ قریہ, بستی بستی قریہ قریہ, علم کا دریا فیض کا دریا, بستی بستی قریہ قریہ, تاج الشریعہ. مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ حجت الاسلام کے حسن کی جھلک, مفتی اعظم ہند کے تقوی کی چمک, اعلیٰ حضرت کے علم و فضل و کمال کی مہک اگر ایک ساتھ میں جمع ہو جائے تو اس ذات کا نام اختر رضا خان ازہری ہے. ہماری البلاغ السلام.